اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابراہیم واتل علیہم، اور آپ ان کو پڑھ کر سنائیے، نبأ ابراہیم، ابراہیم کی خبر، یعنی آپ اپنے امتیوں کو، آپ اپنے متبعین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے کہ ان کا قصہ کیا تھا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، اذ قال، جب انہوں نے کہا، لأبیہ، اپنے والد سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، تم کس چیز کو پوجتے ہو، یعنی تم جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں جن کے سامنے تم سجدہ ریز ہو جاتے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، نعبد اصناما، ہم پوجتے ہیں بتوں کو، فنظل لها عاکفین، اور ہم اس کے سامنے جمے بیٹھے رہتے ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ بات کہہ دی صاف صاف کہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں یہ بت ہیں، یہ صنم ہیں، اور ہم تو انہی کے سامنے آسن جمائے بیٹھے رہتے ہیں اور انہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، انہی سے منتیں مانتے ہیں، انہی سے دعائیں کرتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوالات کیے۔ پہلا سوال ارشاد فرمایا کہ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، هل يسمعونكم، کیا وہ تمہیں سنتے ہیں، اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو، او ينفعونكم، یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں، او یضرون، یا تمہیں نقصان دیتے ہیں۔ یعنی یہ جمادات ہیں، لکڑی کے بنائے ہوئے بت ہیں، پتھر کے بنائے ہوئے بت ہیں، مٹی کے بنائے ہوئے بت ہیں، جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے خود تراشا ہے اور تراش کر سامنے رکھ لیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ جب تم ان کے سامنے آہوزاری کرتے ہو تو کیا یہ تمہاری آہوزاری کو سنتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جمادات، یعنی مثال کے طور پر یہ دیوار ہے، لکڑی ہے، اب ان کو کوئی پوجے یا ان کو کوئی پکارے تو ان کے کسی کے پوجنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پہنچنے والا، اور کسی کے پکارنے سے یہ سننے والے نہیں ہیں۔ او ینفعونکم او یضرون، دیکھیں جب کسی کو پکارا جاتا ہے تو وہ نفع پر اگر قادر ہو تو فائدہ پہنچانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ او ینفعونکم، یا یہ تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں، یا پھر اس طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنی حیثیت کا مالک ہو کہ کوئی شخص مصیبت کے آنے پر اس کو نہ پکارے تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو او یضرون، یعنی کیا جب تمہیں مصیبت آئے تم ان کو پکارو تو کیا تمہاری پکار پر یہ لبیک کہتے ہوئے تمہیں نفع پہنچاتے ہیں، یا یہ ہے کہ اگر تم ان کو نہ پکارو تو کیا پھر یہ تمہارا نقصان کر سکتے ہیں؟ قالوا، انہوں نے کہا، بل وجدنا آباءنا، بلکہ ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو، کذالک یفعلون، کہ وہ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ جو دلیلیں آپ دے رہے ہیں، یہ جو سوالات آپ اٹھا رہے ہیں، ہم کبھی ان دلیلوں میں اور ان سوالات کے جواب تلاش کرنے میں ہم کبھی نہیں پڑے۔ ہم نے تو دیکھا کہ ہمارا باپ یوں کرتا تھا، ہمارا دادا یوں کرتا تھا، ہم نسل در نسل یہی کر رہے ہیں، تو ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ اس طرح کی دلیلیں اور اسی طرح کی منطقی مباحث، ان کا ہمارے سے لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ قال
ابراہیم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا تم دیکھتے ہو جن کو تم پوجتے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے باپ دادا وہ پہلے یہی کام کر رہے تھے، انتم تم بھی، وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد، الاقدمون جو پہلے گزر چکے، یعنی کیا تم ان کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہو کہ یہ نفع اور نقصان دے سکتے ہیں، یا تمہارے باپ دادا کیا ان کی رائے یہ تھی کہ یہ تمہارے نفع اور نقصان پر مالک ہیں، یا تمہاری آواز پر یہ لبیک کہتے ہوئے تمہیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو جب ان کو پکارنے سے کسی شخص کو کوئی نفع نہیں ہو سکتا اور ان کو نہ پکارنے سے کسی شخص کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، تو جس طرح تمہارے آباء و اجداد وہ گمراہی اور ضلالت میں پڑے ہوئے تھے، اسی طریقہ سے تم بھی گمراہی اور ضلالت میں پڑے ہوئے ہو۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، پس بے شک یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں، جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو میں ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ ایک جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ میں ان کی ایسی گت بناؤں گا کہ یہ بھی اور تم بھی سب یاد رکھو گے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ میرا دشمن ہے، إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سوائے اس مالک کائنات کے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص، کوئی ذات، کوئی پتھر، کوئی لکڑی، کوئی مٹی کا پرزہ، کوئی چیز بھی ہو تو سوائے اس کے ہر ایک میرا دشمن ہے جس کو تم معبود سمجھتے ہو۔ میرے اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، میں اس کے خلاف جنگ کروں گا سوائے رب العالمین کے۔ اور رب العالمین کون ہیں؟ اب جو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سوالات کیے، تو رب العالمین کا جو تعارف کروایا جا رہا ہے، تو رب العالمین کے تعارف سے دوسرے معبودوں کی ان ایک ایک عمل کی نفی ہو رہی ہے۔ تعارف کروایا جا رہا ہے الذی، رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے خلقنی، مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور وہی مجھے راہ دکھلاتا ہے۔ اب اس کے مخالف سوال کیا بنتا ہے کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو کیا انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ جن بتوں کو تم پوجتے ہو کیا تمہیں یہ راہ دکھلانے پر قادر ہیں؟ والذی، اور وہ ذات، ہوا یطعمنی، جو مجھے کھلاتی ہے، ویسقین، اور مجھے پلاتی ہے۔ یہ رب العالمین کا تعارف ہوا۔ اس کے مد مقابل بتوں کے بارے میں سوال کیا بنے گا کہ کیا وہ تمہیں کھلاتے ہیں، یا کیا تمہیں وہ پلاتے ہیں، یا تمہیں کھلانے اور پلانے پر وہ قادر ہیں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے مزید تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اس کے علاوہ شفا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ والذی، اور وہ ذات ہے، یمیتنی، جو مجھے مارے گا، ثم یحیین، پھر وہ مجھے جلا بخشے گا، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا۔ یعنی آخرت کا بیان اور عقیدہ یہاں پر بیان کر دیا۔ والذی اطمع، اور وہ ذات کہ جس سے میں یہ طمع رکھتا ہوں، ان یغفر لی، کہ مجھے وہ معاف کر دے، خطیئتی، میری خطائیں، یوم الدین، انصاف کے دن۔ یعنی رب العالمین تو وہ ہے کہ جو زندگی اور موت کا مالک ہے، مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور پھر انسان نے دنیا کے اندر جو عمل کیے ہیں ان اعمال کی گرفت کرنے پر وہ قادر ہے۔ اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں، میری یہ طمع ہے، میری یہ دلی دعا ہے کہ ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اگر اس کی جناب میں کبھی مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا ہو کہ جو اس کی شایان شان نہ ہو، یا جو اس کو ناراض کرنے والا ہو، کوئی عمل مجھ سے ایسا کبھی سرزد ہو جائے، تو اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ میں تو یہ طمع رکھتا ہوں کہ وہ اس انصاف کے دن میں
کہ جس دن وہ سب کو جمع کرے گا، کھڑا کرے گا اپنے سامنے، اس دن وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ رب ہب لی حکما، ابراہیم علیہ السلام اس کمال عجز میں پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، ہب لی، عطا کر مجھے، حکم عطا فرما، یعنی تو اپنی طرف سے جو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ مجھے الذی خلقنی فہو یہدین، کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور پھر مجھے راہ دکھلاتا ہے، تو اب اس راہ کا مطالبہ میں کر رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے وہ حکم عطا فرما، مجھے وہ راہ دکھلا دے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور تو مجھے ملا دے نیکوکار لوگوں کے ساتھ، ایسے بندوں کے ساتھ مجھے قیامت کے دن شامل فرما کہ جو صالح لوگ ہیں، متقین لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں۔ میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے ان کا ساتھ نصیب فرمانا۔ وَاجْعَلْ لِي، اور تو بنا دے میرے لیے لسان صدق، سچا بول، فی الآخرین، بعد میں آنے والوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میرے اس جانے کے بعد تو میرے لیے اچھی خیر، اچھی خبر جو بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان میں میرے لیے جاری کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ یہودی بھی یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی آبیاری کے لیے، اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، اس کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے، اور اس میں جتنی تحریفیں ہو چکی ہیں ان تمام تحریفوں کو ختم کر کے صحیح خالص دین لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ایسا رکھ دیا ہے کہ درود شریف ہم پڑھتے ہیں، ہر درود شریف میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، تو کتنی عقیدت اور محبت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہم درود شریف میں لیتے ہیں، درود شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں، مختلف مواقع پر ہم پڑھتے ہیں، ہر جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے۔ وَاجْعَلْ لِي، اور تو مجھے بنا دے مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وارثوں میں سے نعمتوں کے باغات کی، یعنی وہ جو نعمت جنت ہے اس میں جتنی نعمتیں ہیں اس میں تو اپنے نیکوکار بندوں کو ان کا وارث بنائے گا، اس لیے کہ اصل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی، تو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی، تو حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو اس کی وراثت میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیغمبر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ سے وہ بیزار نہیں ہے، اللہ کے سامنے وہ عاجز ہیں، اللہ سے وہ دست بستہ ہو کر دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی محتاجی کو بیان کرتے ہیں۔ وَاغْفِرْ لِي أَبِي، اور تو معاف کر دے میرے ابا کو، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک وہ گمراہ تھے۔ کانا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو معنی اس کا ماضی کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جیسے میں نے ترجمے میں کیا کہ میرے ابا گمراہ تھے، ایک اس کا معنی حال کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ بے شک وہ گمراہ ہیں۔ تو اگر تو اس کا معنی ہو کہ وہ گمراہ تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اپنے ابا کے لیے ان کے جانے کے بعد، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا مسئلے کا حل بیان کر دیا ہے کہ کوئی غیر مسلم جب وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے لیے جو دعائے مغفرت طلب کی وہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے اپنے والد سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعائے مغفرت طلب کرتا رہوں گا، تو وہ انہوں نے وعدہ پورا کر دیا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، کہ وہ تو اللہ کے دشمن ہیں، تو انہوں نے اس سے براءت کا اعلان کر دیا کہ اب میں اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت نہیں کروں گا۔
یہ تو صورت ہوگی اس کی کہ کانا کا معنی کر دیا جائے کہ وہ گمراہ تھے اور اپنے ابا کے فوت ہو جانے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ ظاہر کر دیا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ اگر اس کا معنی یہ کیا جائے کہ انہ کان من الضالین، حال کے ساتھ اس کا معنی کیا جائے کہ اے اللہ تو میرے ابا کو معاف کر دے اور وہ گمراہ ہیں، تو ہر کافر کے لیے، ہر غیر مسلم کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، اور اسی طریقے پر کی جا سکتی ہے کہ اے اللہ فلاں شخص کو ہدایت نصیب فرما کہ وہ گمراہ ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کو ہدایت کی طرف لے آ۔ تو ہر غیر مسلم کے لیے جب تک وہ حیات ہو، زندہ ہو، اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن جب یہ بات ظاہر ہو جائے کہ اس کا انتقال اس کے کفر کی حالت میں ہوا ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ تو یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرما رہے ہیں، اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اے میرے رب تو مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سارے انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔